بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم جماعت سوم کی اردو پڑھیں گے، تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم مشق کو پڑھیں گے، اور مشق میں تفہیم اس کا عنوان ہے۔ تفہیم کا معنی ہے جاننا، یعنی آپ نے سوالات کو سننا ہے، سوالات کو سننے کے بعد آپ کی معلومات میں جو چیز ہے اس کو آپ نے جوابات کی شکل میں بیان کرنا ہے۔ سمجھ کر جو جواب دینا ہے اس کو تفہیم کہا جاتا ہے، اور تفہیم فہم سے نکلا ہے۔ فہم کا معنی ہے کسی چیز کو سمجھنا۔ اب پہلے آپ نے سوالات کو سمجھنا ہے، سوالات کو سمجھنے کے بعد ان کے جوابات بیان کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، یہ سارا جہاں کس نے بنایا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے، یہ سارا جہاں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ شاباش۔ دوسرا سوال ہے، چاند اور تاروں کو کس ذات اقدس نے پیدا کیا ہے؟ تو اس کے جواب کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، چاند اور تاروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تیسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کس سے سجایا ہے؟ تو ہم اس کے جواب کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان ستاروں سے سجایا ہے۔ چوتھا سوال ہے، پھول کے مسکرانے سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ تو آئیے ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ انسانوں کا اس دنیا میں پیدا ہونا۔ پھول سے مراد انسان، مسکرانے سے مراد اس کا پیدا ہونا، اس کا وجود ملنا۔ اور آخری سوال ہے کہ شاعر نے حمد میں رعایا کسے کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر نے حمد میں رعایا تمام انسانوں کو قرار دیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کے کثیر الانتخابی سوالات کی طرف، یعنی ایم سی کیوز کی طرف۔ تو جیسا کہ آپ کو کثیر الانتخابی سوالات میں ایک سوال کے ضمن میں 4 ممکنہ جوابات دیے جاتے ہیں، ان ممکنہ جوابات میں سے صحیح ترین جواب کو آپ نے دائرے کی شکل میں ہائی لائٹ کر دینا ہے، واضح کر دینا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، میرے خدا نے ہی بنایا ہے۔ تو میرے خدا نے ہی بنایا ہے کس کو؟ جہاں کو۔ دوسرا سوال ہے، میرے خدا نے سجایا ہے۔ تو میرے خدا نے سجایا ہے کس کو؟ آسمان کو۔ تیسرا ہے، میرے خدا ہی کی وجہ سے مسکرایا ہے۔ کون سی چیز مسکرائی ہے؟ ہر پھول۔ میرا خدا ہر بادشاہ کا ہے، ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے۔ میرا خدا ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے۔ اور آخری کثیر الانتخابی سوال ہے، میرا خدا ہی کی کرم سے لہرایا ہے۔ کیا لہرایا ہے؟ یہ باغ۔ اب ہم مشق کے بنیادی نکات کی طرف چلتے ہیں۔ بنیادی نکات میں سب سے پہلی چیز سننا ہے، پھر اس کے بعد بولنا ہے، اور آگے جا کے ہم اس کو لکھنے کی صورت میں بھی عملی طور پہ مظاہرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے سننا اور بولنا، آپ نے ان دونوں چیزوں کو جماعت میں بروئے کار لانا ہے۔ مثلا جماعت میں سے چند خوش الہاں طلبہ ذیل میں دیے گئے اشعار درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھ کر سنائیں، جبکہ باقی طلبہ توجہ سے سنیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ اب اس پوری ایکٹیویٹی کے اندر، اس پوری مشق کے اندر سننا اور بولنے کا عمل کیا جا رہا ہے۔ تو خوش الہاں طلبہ ذیل میں دیے گئے اشعار درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھ کر سنائیں۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جہاں آور آدمی کر رہے ہیں سبھی، تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا۔ اس کو سننے کے بعد اس کے جوابات آپ نے، جو سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں ان سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، ہر ستارے میں کیا آباد ہے؟ تو ہر ستارے میں کیا آباد ہے؟ ہر ستارے میں ایک جہاں آباد ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اور دوسرا سوال ہے، سب کس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں؟
سب کس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو بالکل واضح جواب ہے، سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کے نشاں کن چیزوں کو قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی شعر کے اندر موجود ہے، چاند اور سورج یہ اللہ رب العزت کی روشنی کے نشاں قرار دیے گئے ہیں۔ اب بچوں نے نمز حمد کو اپنے اساتذہ سے غور سے سننا ہے اور درست لے، آہنگ اور لب و لہجے سے ساتھیوں کے سامنے دہرانا ہے۔ یہ تھا پیارے بچوں آج کا سبق۔ اگلے سبق کے لیے ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔